اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا، ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر، آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل ٹوٹنے پر نہ تو کبھی کوئی برہم ہوا ہے اور نہ ہی اداس۔ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ نفرتیں، سازشیں اور مکاریاں یہ سب کم ضرب لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ضرب والوں کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرے، اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ جو آپ سے جلتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں ان پہ دھیان دینے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو اور خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو۔ تربیت ہی کردار کا پتہ دیتی ہے، کتابوں کا بوجھ تو گدھے بھی ڈھو لیتے ہیں، اور پیسہ طوائف بھی بہت جمع کر لیتی ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ پیسے والے شخص سے رشتے کے دوران نماز، سگریٹ، شراب اور کردار سے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ غریب کو خود حاجی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ سودا کرتے ہیں۔ اس سودے میں کسی کی پاکیزگی جاتی ہے، کسی کی سادگی، کسی کا جسم، کسی کی جان اور کسی کا ایمان۔ اگر تم اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے لیے شیر ہو تو دوسروں کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے لیے بھیڑیے نہ بنو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی دی تو یہ خوبصورتی ان کے جیل جانے کا سبب بن گئی، لیکن جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو علم دیا کہ انہوں نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تو نہ صرف یہ کہ وہ جیل سے باہر آ گئے بلکہ ان کے درجات بھی اللہ نے معاشرے میں، سماج میں بلند کر دی۔ یہ چیز واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم اور ظاہری خوبصورتی کا کوئی میل نہیں ہوتا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں،
جب دولت، روپیہ، پیسہ تمہارے ہاتھ میں ہو اور دل میں اس کی چاہت نہ ہو تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہی پیسہ تمہارے دل میں اتر چکا ہو، اس کی چاہت اور اس کی اور اس کی محبت، تو یہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا، اگرچہ تمہارے ہاتھ اس سے خالی ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے جبکہ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہو کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں اللہ کی نافرمانی شروع کروں گا، معصیت میں مبتلا ہوں گا، ایسے شخص کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور توبہ کی نشانی یہ ہے کہ جو ہوگا اس پر رونا، گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرنا، بری صحبت کو چھوڑنا اور اچھے نیک لوگوں سے وابستہ رہنا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب کچھ سکھایا، کیا قضائے حاجت کے متعلق بھی احکام بتائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ قضائے حاجت کے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف مت کرنا۔ جس پاک شریعت میں بیت الخلاء کے بھی احکام بتائے گئے ہو، اس میں بدعات ایجاد کرنا اور اپنے نفس سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا یقیناً رد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اپنے بستر پر موت کے قریب تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کس چیز پر غمزدہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے گناہوں کے سبب۔ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کی رحمت چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ کو کوئی خوف ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں اللہ کے عذاب کا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ایک طبیب بھیجتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت پڑھی، کل من علیہا فان، دنیا میں موجود ہر چیز کو فنا ہے